نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، اور جنت میں لے جانے والی چیز ایمان ہے۔ اور فحش گوئی یا گفتگو میں جھگڑا کرنا، جھگڑالو پن، باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کرنا۔ من الجفائی، جفا میں سے ہے۔ یہ لفظ دو طرح پڑھا گیا ہے، جفا بھی اور جفا بھی۔ اگر جفا پڑھا جائے جھاگ اور کوڑا کرکٹ، اور اگر اسے جفا پڑھا جائے تو جفا کا معنی ہوتا ہے بدسلوکی، کھردرا پن، اعراض کرنا، بدسلوکی سے پیش آنا، یعنی بد اخلاقی اور اکھڑ پن سے پیش آنا۔ یعنی کوئی شخص آرام سے بات کرے تو جواباً اس پہ برس پڑنا، جھگڑ کے جواب دینا، سختی سے جیسے کولڈ رویہ اختیار کرنا، یہ سب چیزیں جفا میں آتی ہیں۔ اردو میں بھی لفظ جفا استعمال ہوتا ہے، وفا کے اپوزٹ جفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ خاص طور پر اجڑ پن، کھردرے پن، بد اخلاقی اور بدسلوکی کے لیے آتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرنا، نرمی سے معاملہ کرنے کی بجائے سختی سے معاملہ کرنا۔ فرمایا والبذاء من الجفاء، کہ فحش گوئی جو ہے، بدتمیزی سے بات کرنا، دوسروں کے سر چڑھ کے بولنا، دوسروں کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، یہ اجڑ پن کی علامت ہے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان کی گفتگو اور کلام مختلف ہوتا ہے کس سے؟ انسیولائزڈ شخص سے۔ وہ لوگ جو عام طور پر تعلیم اور سویلائزیشن اور مینرز سے دور ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بھی سختی پائی جاتی ہے۔ مثلا گفتگو کی سختی کیا ہوتی، کیسے ہوتی؟ تلخی سے بات کرنا، اور کیا آتا ہے اس میں؟ تیز لہجے میں بات کرنا، اور یہ بہت سخت بات ہے کہ والجفاء فی النار، اجڑ پن اور یہ کھردرا پن اور بد اخلاقی آگ میں لے جانے والی، کیونکہ کوڑا کرکٹ ہے نا، تو کوڑا کرکٹ کہاں پھینکتے ہیں آپ؟ جلا دیتے ہیں اس کو، ورتھ لیس ہے۔ نامناسب الفاظ کا استعمال جو دوسروں کو تکلیف دے، مثلا تانے دینا، کسی کو طنز کرنا اور چیخ چلا کے بولنا، بڑبڑا کے بولنا، یہ بھی تو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے نا۔ بے عزتی دوسرے کی کرنا، جھلائے ہوئے انداز میں بات کرنا، کندھے جھٹکنا، ہاتھ جھٹکنا، چلتے ہوئے پاؤں مارنا، یہ ساری چیزیں اجڑ پن ہے، اجڑ پن۔ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جس میں کوئی تہذیب نہ ہو، تمیز نہ ہو، جس میں کوئی پولائٹنس نہ ہو، کروڈ جس کو کہتے ہیں، کروڈ ٹون کے ساتھ بات کرنا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ گفتگو جو ہوتی ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ ایکسپریشن، چال ڈھال، آنکھوں کے تاثرات، پیشانی کے بل اور چہرے کا، کیونکہ اس میں خاص طور پر لفظ اعراض کرنا جو ہے، یعنی منہ موڑ کے بات کرنا، جسے قرآن پاک میں کہا گیا نا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو۔ اجڑ پن جو ہے یہ انسیولائزڈ ہونا ہے، لاؤڈ ہونا، جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ لاؤڈ ہو گیا، جھڑک کے ڈانٹ کے بات کرنا اور بے لحاظی سے بات کرنا۔ بعض اوقات گفتگو میں نامناسب الفاظ کا استعمال
یعنی دوسرے کو اوے کر کے بلانا یا دوسرے کو حقیر کر کے مخاطب کرنا، یعنی غیر مہذب ہونے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اس میں شامل۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کی سلیکشن بہت زبردست ہے، اندر باہر سے کھنگال کے اور پوری طرح جائزہ لے کے، جیسے دنیا میں کسی خاص پوسٹ پہ کسی کو رکھنا ہو تو اس کے لیے جب انٹرویو ہوتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پورا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ایموشنل اور مینٹل اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ ہر لحاظ سے، نہیں جتنی بہترین کسی کی جاب ہو سکتی ہے یا بہترین مقام یا بہترین کوالٹی کسی کی ہو سکتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو کھنگالا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہترین مخلوق کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں جن کو وہاں وہ اس طرح بسائیں کہ خوبصورت جنت میں خوبصورت لوگ ہی ہوں۔ جفا میں 3 چیزیں آ جائیں گی، الفاظ، ٹون اور باڈی لینگویج۔ دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہے تھے۔ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ ہی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل گزرے ایک شخص کے پاس سے، یعنی راستے میں کوئی شخص دوسرے سے بات کر رہا تھا تو آپ اس کے پاس سے گزرے، من الانصاری وہ جو انصار میں سے تھا، وہ ہوا اور وہ یعظو نصیحت کر رہا تھا، اخاہ اپنے بھائی کو، فی الحیاء حیا کے معاملے میں، اور نصیحت کیا کر رہا تھا کہ حیا کرنے کی ضرورت نہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں اور شرمانے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے دل میں آئے کہہ دو، یعنی اس قسم کے اس کو مشورے دے رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، آپ نے فرمایا ایسی نصیحت مت کرو، چھوڑ دو اس کو، یعنی اللہ نے اس کا جو مزاج بنایا ہے اس پہ اس کو رہنے دو۔ فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے، یعنی اگر یہ بد اخلاقی سے، بد کلامی سے اور چیخ چلا کے بات نہیں کرتا تو اس میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت میں عرب جو تھے بہت اکھڑ تھے اور اکھڑ پن کو وہ اپنی خوبی سمجھتے تھے، اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو بدو لوگ تھے، دیہاتی اجڑ، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بسا اوقات آپ نے پڑھی ہیں ایسی روایات کہ جن میں انداز کلام میں ایک کھردرا پن تھا، جب آتے اور آپ کے دروازوں پہ نوک کرتے یا زور زور سے آوازیں لگاتے، لیکن ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ با اخلاق ہی رہا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کو نہیں کچھ کہا کہ جو شرمیلا تھا، بلکہ اس کو منع کیا جو شرم دور کرنے کے لیے یا شرم سے کام نہ لینے کے لیے کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو۔ اس میں جیسے کہ میں نے وہ حدیث بیان کی تھی نا ترمذی کی کہ الحیاء والعی، حیا اور عی کہتے ہیں گفتگو میں عاجزی، کلام سے عاجز ہونا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بولڈ ہیں، ہم ہر ایک کو ہر چیز سنا سکتے ہیں، ہر ایک کو ہر کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی خوبی نہیں کہ ہم ہر ایک کی بے عزتی کرنے کے قابل ہیں، یہ کوئی بھلی بات نہیں۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی یہ کہ وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ ایسا شرمانے کی ضرورت نہیں، کہا نہیں، یہ شرمانا ایمان میں سے ہے، یعنی اس میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں کہ آپ سخت باتیں کر کے دوسرے کی بے عزتی کر کے اس کا دل توڑیں۔ تو یہ جو آئی کا لفظ ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ آئی کا لفظ معنی ہوتا ہے تھکنا، عاجز ہونا، یعنی بہت زیادہ بولڈ نہ ہونا، بہت زیادہ نہ بول سکنا، یعنی بولنے میں ود ہولڈ کرنا، بولتے ہوئے شرما جانا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو۔ عن ابی السوار العدوی قال سمعت عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ ابی سوار العدوی سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے۔ ابو سوار العدوی سے کیا روایت ہے؟ انہوں نے ایک اور صحابی سے یہ روایت سنی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یاتی، حیا نہیں لاتی الا بخیر، مگر خیر ہی، یعنی جھجکنا، شرمانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بہتری ہی ہوگی۔ جہاں تک فطری حیا کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اور آپ کے صحابہ نے اس کو اپروو کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کی شریعت نے سطر کی حدود بھی مقرر کی ہیں کہ جسم کے کون کون سے حصے کسی کے سامنے کھولے نہیں جا سکتے، مرد کا مرد کے سامنے، عورت کے سامنے، اسی طرح عورت کا عورت کے سامنے اور عورت کا مرد کے سامنے اپنے سطر کو ڈھانکنا جس کی شریعت نے حدود مقرر کی ہیں، یہ سب دراصل کیا ہے؟ اس فطری شرم و حیا کی مزید حفاظت اور اس کی کنفرمیشن۔ اسی لیے ہمیں ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا، ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا کہ جو اس حیا کے منافی ہوں۔ اس میں محض برہنہ ہونا، محض اپنے جسم کی نمائش یا زنا یا عمل قوم لوط یا اسی قسم کی دیگر تمام اشیاء جو ہیں وہ حرام قرار پائی ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہیں اور شریعت نے بھی ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور نگاہوں میں ایسی حیا کہ جو قابل شرم چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھنا بھی، خواہ وہ جائز بھی ہو تب بھی اس سے بچنا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی فطرت بہت پاک ہوتی ہے یا جو لوگ انتہائی فطرت پر ہوتے ہیں، نیچرلی ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان شیطان کو بھی شرمانے والے کام کرنے لگتا ہے اور وہ تمام حدود توڑ دیتا ہے کہ جو پھر شریعت نے رکھی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ لوگو اللہ سے حیا کرو، ایک خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے میں رفع حاجت کے وقت بھی سر جھکا کے رکھتا ہوں اللہ سے حیا کی خاطر، یعنی انتہائی تنہائی میں اور ضرورت کے اوقات میں بھی اپنے جسم کو اس طرح نہیں دیکھتا، خود اپنے جسم سے بھی شرماتا ہوں کہ جن حصوں کو ننگا کرنے سے دوسروں کے سامنے اللہ نے روکا تو بلا ضرورت ان کو بھی نہیں دیکھتا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ، کہ جس کا حیا کم ہوا اس کا خوف خدا بھی کم ہو گیا، اور جس کا خوف خدا کم ہو گیا اس کا دل مر گیا، مات قلبہ۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں من استحیا استخفا ومن استخفا اتقا ومن اتقا وقیا، جس نے حیا کی وہ چھپنے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ اپنے جسم کی بھی نمائش نہیں کرے گا، ومن استخفا اور جو چھپے گا، اتقا وہ تقوی اختیار کرے گا، ومن اتقا اور جو تقوی اختیار کرے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، وہ بچا لیا جائے گا، پھر وہ بچ ہی جائے گا۔ تو انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے، بلکہ اپنی زبان سے بھی فحش بات نہ نکالے، نہ گالی گلوچ، نہ کسی اور طرح کے فحش الفاظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔